بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نہایت شاندار خدمات سر انجام دی۔ تحریر اور تقریر کے حوالے سے اور مناظروں کے ذریعے خوب دفاع کیا۔ اسی طرح کا ایک مناظرہ 1906 میں آپ کی خانقاہ میں طیف آیا۔ مرزا غلام قادیانی کی طرف سے حکیم نور الدین، سرور شاہ اور روشن علی مرزا کی یہ تحریر لے کر آئے کہ یہ میری طرف سے نمائندے ہیں، ان کی شکست میری شکست ہے اور ان کی فتح میری فتح۔ اس طرف سے مولانا مرتضی حسن چاندپوری، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الوہاب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور تقریباً 40 علماء بلائے گئے تھے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ عجیب منظر تھا۔ صوبہ بہار کے اضلاع کے لوگ تماشائی بن کر آئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ خانقاہ میں علماء کی ایک بڑی بارات ٹھہری ہوئی ہے، کتابیں الٹی جا رہی ہے، حوالے تلاش کیے جا رہے ہیں اور بحثیں چل رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مناظرے کا وکیل اور نمائندہ کون ہو؟ قرہ مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نکلا۔ آپ نے مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ کو تحریراً اپنا نمائندہ بنایا۔ علماء کی یہ جماعت میدان مناظرہ میں وقت مقررہ پر آ گئی۔ ادھر مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پر تقریر کے لیے آئے اور ادھر مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدہ میں گر گئے اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ فتح کی خبر نہ آ گئی۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ میدان مناظرہ کا منظر عجیب تھا۔ مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی تقریر کے بعد جب قادیانیوں سے جواب کا مطالبہ کیا گیا تو مرزا قادیانی کے نمائندے جواب دینے کے بجائے انتہائی بدحواسی اور گھبراہٹ میں کرسیاں اپنے سر پر لیے ہوئے یہ کہتے ہوئے بھاگ اٹھے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ محترم سامعین، تمام ساتھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔